لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخرکار عرب اسلام سے پہلے کیسا تھا؟ اور میرا یقین کریے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کیسے اسلام نے عرب کی سرزمین کو بدل کر رکھ دیا۔ تو بنا وقت برباد کرتے ہوئے چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے اور ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ دوستو، عرب وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ عرب تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے اور تقریباً 1/3 عرب کا حصہ ریگستان ہے۔ دوستو، اسلام سے پہلے عرب کئی قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ پانی پلانے کی بات پر تک ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور دوستو ہر ایک قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جسے شیخ کہا جاتا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور اس کا سب سے اچھا اگزامپل بسوس کی جنگ ہے۔ یہ تقریباً 40 سالوں تک لڑی گئی۔ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لڑی گئی تھی۔ دوستو، یہ جنگ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان لڑی ہوئی تھی۔ اس وقت عرب کی سرزمین پر کوئی بھی قانون تک نہیں تھا۔ اس وقت میں عرب میں عورتوں کی زندگی بد سے بدتر تھی۔ عورتوں کے پاس نہ ہی ان کے پاس کوئی حق تھا اور نہ ہی انہیں کوئی عزت دیتا تھا۔ لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، لوگ جیسے حبشیوں کو غلام بنا کر رکھنا عربوں کا شوق تھا۔ اسلام کے پہلے کے عرب میں لوگ بتوں کو سجدہ اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس دور کو جہالیت کا دور کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایج آف اگنورینس۔ صرف بتوں کے علاوہ عرب کے لوگ سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور نہ ہی ایک خدا میں یقین رکھتے تھے۔ دوستو، صرف کعبے کے اندر ہی 360 بت موجود تھے۔ دوستو، اس وقت کے عرب میں صرف آدمیوں کے پاس ہی سارے ادھیکار موجود تھے۔ ایک آدمی کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کو ہٹا کر اسلام نے صرف 4 کی اجازت دی۔ شراب کا نشہ کرنا عربیوں کے بیچ عام تھا۔ لوگوں کو غلام بنا کر خریدنا اور بیچنا عام تھا۔ دوستو، اس وقت یہودی عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ دولت مند والے لوگ تھے جن کے پاس خوب ساری زمین موجود تھی۔ دوستو، اس وقت عرب میں آدمی اور عورت اس طرح سے بیچے جاتے تھے جیسے جانور۔ اگر عرب میں کوئی شہر اس وقت موجود تھا تو وہ تھے مکہ اور یثرب جو حجاز میں موجود تھے، اور مکہ کے زیادہ تر لوگ تاجر تھے۔ تجارت کی وجہ سے یہ عربی سیریا، یمن اور عراق بھی جایا کرتے تھے اور ہندوستان سے بھی ان کے عربیوں کے رشتے بہت پہلے سے تھے۔ اس وقت کے عرب میں کوئی بھی سرکار نہیں تھی۔ سالوں تک عربی ایسے ہی رہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا۔ صرف قبیلے ہی ہوا کرتے تھے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، چاہے انہوں نے کوئی کرائم تک کیوں نہ کیا ہو۔ تقریباً 7 طرح کے لوگ عرب میں موجود تھے۔ پہلے جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے ایتھیسٹ جو کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تیسرے زندگس جو 2 خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ یہ دونوں خدا آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ چوتھے سبائنس جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودی جو فلسطین اور سیریا سے نکالے جانے کے بعد عرب کے خیبر، یثرب اور فدق جیسے علاقوں میں آ کر بس گئے تھے۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور آخری مونوتھیسٹ جو رسول اللہ کے خاندان کے لوگ تھے جیسے کہ حضرت علی، جن کا قبائل بنو ہاشم تھا، جو بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کے راستے پر چلا کرتے تھے۔ دوستو، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب میں کیا تھا۔ دوستو، یہ بات بالکل درست ہے کہ جب پورا عرب ظلم و ستم، ناانصافی اور بربریت سے گھرا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں اور پوری کائنات کے لیے ایک رحمت بن کر ظاہر ہوئے، جنہوں نے سارے عرب قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر دیا۔ اور عربی جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، انہوں نے اس وقت دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتور سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اللہ نے قرآن کی شکل میں ان عربیوں کو علم دیا۔ وہ عرب جہاں غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، اس عرب میں اسلام نے حضرت بلال کو ایک اہم مقام سے نوازا۔ وہ عرب جہاں پر عورتوں کے پاس کوئی حق نہیں تھا اور کوئی رائٹ نہیں تھا، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ آج اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں